پاکستان افیئر لیکچر نمبر 12 ہے آج ہمارا قائد اعظم کے 14 پوائنٹس پہ۔ اس سے پہلے ہم نے نہرو کی رپورٹ ڈسکس کی تھی، اوپر لنک پہ جا کے آپ وہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں۔ قائد اعظم کے 14 پوائنٹس کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں نہرو رپورٹ کا ذکر مسٹ کرنا ہوتا ہے۔ نہرو رپورٹ بیسکلی کیا تھا، سب کانٹیننٹ میں جو برٹشرز تھے وہ وہاں سے جا رہے تھے، لیکن جانے سے پہلے وہ کانسٹیٹیوشن لے کر آنا چاہ رہے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے بہت ساری اٹیمپٹس کی، مختلف قسم کے کمیشن بھجوائے اور وہ مختلف قسم کے ریفارمز لے کر آئے، لیکن اس کو نہ تو ہندوؤں نے ایکسیپٹ کیا نہ ہی مسلم لیگ نے ایکسیپٹ کیا۔ تو لہٰذا جو لاسٹ کمیشن آیا تھا جس کا ذکر ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں بھی کیا ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ہمارے ریفارمز نہیں ایکسیپٹ کرتے تو آپ اپنے ریفارمز لے کر آئے۔ اس کے لیے نہرو نے اپنی ایک کمیٹی بٹھائی اور رپورٹ لے کر آئے۔ اب وہ رپورٹ بیسکلی مسلمز کی طرف بہت بائسڈ تھی، اور اس رپورٹ میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ یہ تھے کہ ایک تو سینٹر سٹرونگ ہوگا، پروونسز کے پاس کوئی پاور نہیں ہوگا، تو لہٰذا وہ جو چانس تھا کہ پروونس جہاں پہ مسلمانوں کی میجورٹی ہے اور جہاں پہ چانس تھا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ جیت جائے گی، اپنا کوئی وہاں پہ رول بنا لے گی، تو اگر پروونسز کو آپ ویک رکھو گے تو آبویسلی مسلم لیگ جو ہے وہ ان مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتی۔ لہٰذا وہ جو ہے اسٹرانگ سینٹر کے حق میں تھے، کیونکہ آبویسلی ان کی میجورٹی تھی تو سینٹر میں بھی انہی کی پاور تھی، جو کہ مسلمز اس چیز کے خلاف تھے۔ دوسرا، انہوں نے اپنے رپورٹ میں ایک چیز کلیئر کٹ کہہ دی تھی کہ جب ان کے پاس رول آئے گا سب کانٹیننٹ میں برٹشرز کے جانے کے بعد، تو وہ سپریٹ الیکٹوریٹ ختم کر دیں گے، کوئی سپریٹ الیکٹوریٹ نہیں ہوگا، ایک ہی جوائنٹ الیکٹوریٹ ہوگا، ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو دونوں کو اسی پر الیکشن لڑنا ہوگا۔ اب جوائنٹ الیکٹوریٹ ہے تو آبویسلی جس کی میجورٹی ہے وہی آ کے حکومت کرے گی، تو میجورٹی ہندوؤں کی تھی۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے قائد اعظم جو ہے وہ بڑے مایوس ہو گئے تھے، کیونکہ وہ اس سے پہلے لکھنؤ پیکٹ میں سپریٹ الیکٹوریٹ کو ایکسیپٹ کر چکے تھے، لیکن سڈنلی انہوں نے ایک یو ٹرن مارا اور اپنی رپورٹ میں یہ کہہ دیا۔ تو قائد اعظم کو لگا کہ اب ان کو بھی ایک اپنا فارمولہ لے کر آنا چاہیے، اور انہوں نے جو ہے نہرو کی رپورٹ کے جواب میں وہ اپنا فارمولہ لے کر آئے تھے، جس کو ہم قائد اعظم کے 14 پوائنٹس کہتے ہیں، کیونکہ اس میں انہوں نے 14 پوائنٹس جو ہیں وہ 14 نکات کی طرح تھے جو انہوں نے سامنے رکھے تھے کہ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو ہم کانسٹیٹیوشن کو ایکسیپٹ کریں گے۔ اس رپورٹ کو انہوں نے دلی میں مسلم لیگ کی میٹنگ بلوائی، اور یہ مارچ 1929 کا زمانہ تھا جب انہوں نے اپنی یہ رپورٹ ان کے سامنے رکھی، اور مسلم لیگ نے ان کی یہ رپورٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لی۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ رپورٹ کیا تھی۔ قائد اعظم's ایڈریس۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کے سامنے ایک خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے جو اس وقت سب کانٹیننٹ کے حالات چل رہے تھے ان کا ذکر کیا، پھر کانگریس کی پالیٹکس کا ذکر کیا کہ بہت بائسڈ پالیٹکس تھی کانگریس کی، اور انہوں نے یہ ذکر کیا کہ وہ ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پورا کا پورا پاور جو ہے وہ ہندوؤں کے ہاتھ میں لے آئیں اور مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ نہ صرف پاور بلکہ جو مسلمانوں کے رائٹس ہیں وہ ان کو بھی ریفیوز کر رہے تھے کانگریس۔ تو یہ ایک بہت ٹرننگ پوائنٹ تھا سب کانٹیننٹ کے پالیٹکس میں، کیونکہ یہاں قائد اعظم نے ایک اٹل فیصلہ کر دیا تھا کہ اب ہندوؤں اور مسلمانوں کے بالکل الگ الگ راستے ہیں، اب ہم کبھی بھی کسی ایک پلیٹ فارم پہ یا کبھی کسی ایک نقطے پہ کمبائن نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک چیز ان کو کلیئر کٹ سمجھ آ چکی تھی کہ کبھی بھی برٹشرز سب کانٹیننٹ چھوڑ کے جائیں گے، اور اگر حکومت وہاں پہ کانگریس کی آ گئی تو کوئی چانس نہیں بنتا کہ مسلمانوں کو پاور ملے گی یا ان کو ان کے رائٹس دیے جائیں گے۔ لہٰذا یہاں سے انہوں نے ایک چیز بالکل کلیئر کٹ کہہ دی تھی کہ اب جو ہے وہ کانگریس سے اور ہندوؤں سے ان کے راستے بالکل الگ ہو چکے ہیں۔ جناح's 14 پوائنٹ۔ جناح نے جب اپنے یہ 14 پوائنٹس اناؤنس کیے نہرو رپورٹ کے جواب میں، تو انہوں نے بھی، جیسے نہرو نے کہا تھا کہ اگر ان کی رپورٹ کے مطابق کانسٹیٹیوشن نہ بنا تو وہ نان کوآپریشن موومنٹ سٹارٹ کر دیں گے، قائد اعظم نے بھی کہا کہ اگر میرے پوائنٹس کو آپ لوگوں نے ایز اے پرنسپل، گائیڈنگ پرنسپل کے طور پہ نہ یوز کیا تو مسلم لیگ جو ہے وہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشن سب کانٹیننٹ میں آیا وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گی جب تک کہ یہ پوائنٹس اس میں شامل نہ ہوں۔ اس میں جو سب سے پہلا پوائنٹ تھا وہ تھا کہ جو فیوچر گورنمنٹ ہوگی انڈیا میں وہ کوئی اسٹرانگ سینٹر نہیں ہوگا، کوئی ویک پروونسز نہیں ہوگے، بلکہ وہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوگی۔ یعنی فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہم اس کو کہتے ہیں جب سینٹر اور پروونس جو ہے وہ آپس میں
پاور کو شیئر کر رہے ہوتے، اس کو ہم فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کہتے ہیں، جبکہ کانگریس اس کے بالکل اگینسٹ تھی. وہ چاہتی تھی سارا کا سارا پاور جو ہے وہ سینٹر کے پاس ہو، کیونکہ سینٹر میں حکومت کانگریس کی بن رہی تھی. لیکن قائد اعظم نے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو فرسٹ اپنا رکھا تھا وہ تھا کہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوگی اور پاور جو ہے وہ پروونسز اور سینٹر آپس میں شیئر کریں گے. سیکنڈ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا یونیفارم میجر آف and autonomy shall be granted to all the provinces. یعنی آپ جو ہے نا تمام پروونسز کو ایکولی ٹریٹ کرو گے، یا یہ نہ ہو کہ اگر کوئی پروونس ہے وہاں پہ مسلمس کی میجورٹی ہے تو آپ اس کو الگ سے ٹریٹ کرو، جو پروونسز ہندو میجورٹی والے ہیں آپ ان کو الگ سے ٹریٹ کرو. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تمام پروونسز کو جو ہے وہ ایکولی آپ پاور دو گے. پھر انہوں نے کہا کہ all legislatures in the country and other elected bodies shall be constituted on the principle of adequate representation of minorities without reducing the majority in any province to a minority or even equality. مطلب انہوں نے کہا کہ جتنے بھی لیجسلیچر ہے، جب ہم قانون کی بات کرتے ہیں تو آپ وہاں پہ جو الیکٹڈ باڈیز ہوں گی وہاں پہ آپ مائنورٹیز کو بھی اسی طرح ریپرزنٹیشن دو گے جس طرح آپ میجورٹی کو دیتے ہو، اور کسی بھی پروونس میں میجورٹی کو ریڈیوس کیے بغیر وہاں کے مائنورٹیز کو جو ہے آپ ریپرزنٹیشن دو گے. کیونکہ بہت سارے ایسے پروونسز تھے جہاں پہ مسلم میجورٹی تھی اور جو ہندوز تھے ان کی مائنورٹی تھی، اور بہت سارے ایسے پروونسز تھے جہاں پہ ہندو کی میجورٹی تھی اور مسلمس کی مائنورٹی تھی. تو ان کے اکارڈنگ کی جو میجورٹی ہے آپ ان کو بھی ریڈیوس نہیں کرو گے، لیکن جو مائنورٹیز ہیں آپ نے ان کو بھی ریپرزنٹیشن دینی ہوگی. فورتھ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا ان کا کہ جو سینٹرل لیجسلیچر ہے وہاں پہ مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن 1/3 سے کم نہ ہو، جبکہ کانگریس مسلمانوں کو اتنی ریپرزنٹیشن دینے کے حق میں نہیں تھی. اس کا کیا مطلب ہے کہ ٹوٹل جو بھی جتنے بھی ممبرس ہیں، لیٹ سپوز اگر 30 ممبرس ہیں، آپ اس کو 3 حصوں میں کرو 10-10-10، تو 10 لوگ جو ہیں 10 ممبرز جو ہیں اگر وہ مسلم لیگ کے ہیں تو باقی جو 20 ہیں وہ کانگریس، اور اس میں پھر مائنورٹیز اور باقی بھی آ جاتے ہیں. تو وہ ان کا یہ تھا کہ آپ نے سینٹرل لیجسلیچر میں مسلمس کو 1/3 رکھنا ہوگا. ففتھ پوائنٹ انہوں نے رکھا تھا کہ سپریٹ الیکٹوریٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، وہ کنٹینیو ہوگا، نہ صرف مسلمس کے لیے بلکہ سب کانٹیننٹ میں جو باقی مائنورٹیز ہیں اگر وہ جوائنٹ الیکٹوریٹ کے حق میں نہیں ہیں تو آپ ان کو بھی سپریٹ الیکٹوریٹ دو گے. یعنی ان پوائنٹس میں قائد اعظم نے نہرو کی طرح، جیسے نہرو صرف ہندوؤں کی اس کے فائدے کے لیے سوچ رہے تھے اور سارے پوائنٹس انہی کے مفاد میں جا رہے تھے، یہاں قائد اعظم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ باقی بھی جو مائنورٹیز تھیں ان کے لیے بھی وہ لڑ رہے تھے، لہٰذا انہوں نے سپریٹ الیکٹوریٹ کا پوائنٹ رکھا. پھر 6 نمبر پہ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں، بنگال میں، NWFP میں یہاں پہ مسلم میجورٹی پروونسز تھے یہ اور کافی بڑے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ ان کی ٹیریٹوریل ری ڈسٹریبیوشن کرو گے تو اس طرح سے نہیں کرنا کہ جہاں پہ مسلم میجورٹی ہے وہ پھر مسلم مائنورٹی والا ایریا بن جائے. یعنی اگر آپ نے کبھی ڈویژن کرنی بھی ہے ان کی تو جو مسلم میجورٹی ایریا ہے وہ مسلم میجورٹی ایریا ہی رہے. تو اس طرح سے ٹیریٹوریل ری ڈسٹریبیوشن نہیں کرنی کہ ان کی میجورٹی پہ فرق آئے. 7 پوائنٹ ان کا تھا کہ آپ نے سندھ سے جو ہے ممبئی سے جو ہے وہ سندھ کو الگ کر دینا ہے، کیونکہ یہ اس وقت ساتھ تھے اور سندھ میں جو ہے وہ مسلم میجورٹی تھی، تو لہٰذا انہوں نے کہا تھا ممبئی میں جو ہے وہ ہندو میجورٹی تھی کہ آپ سندھ کو الگ کر دو. پھر NWFP جہاں پہ مسلم میجورٹی تھی، بلوچستان ہو گیا، تو وہاں پہ بھی آپ ریفارمز لے کر آؤ، جس طرح باقی پروونسز میں ریفارمز لے کر آ رہے ہیں اسی طرح ان پروونسز میں بھی ریفارمز ہونے چاہئیں. پھر 9 پوائنٹ تھا کہ جتنی بھی کمیونٹیز ہیں ان سب کو ریلیجیس فریڈم ملنا چاہیے، سب اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ لائف گزار سکیں. جیسے اب بھی اگر ہم دیکھیں اس صدی میں بھی ہندوستان میں جتنی بھی مائنورٹیز ہیں، مسلمان ہو گئے یا باقی وغیرہ، ان کو کوئی ریلیجیس فریڈم نہیں ہے. تو قائد اعظم نے اس وقت بھی یہ پوائنٹ رکھا تھا کہ ریلیجیس فریڈم ہونا چاہیے تمام کمیونٹیز کو. اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کبھی کوئی بل پاس ہوا یا کسی طرح کی کوئی ریزولوشن آئی لیجسلیچر میں، الیکٹڈ باڈی میں، تو اس وقت تک وہ ریزولوشن پاس نہیں ہوگی جب تک کہ اس کمیونٹی جس کے اکارڈنگ اس کی طرف سے کوئی بل آ رہا ہے یا کوئی ریزولوشن آ رہی ہے، اگر وہ کمیونٹی کے لوگ 3/4 ممبرس اس کو ایکسیپٹ کر لیں تب آپ وہ ریزولوشن پاس کر سکتے ہو. اگر انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہ کیا تو پھر آپ کوئی ریزولوشن پاس نہیں کر سکتے ہو. یعنی اس طرح سے نا وہ ایک طرح سے چیک رکھ رہے تھے کانگریس کے
پاور پہ کہ اگر ایسا نہ ہو کہ کانگریس کا سینٹر میں کوئی پاور آ جائے اور وہ پھر اپنی مرضی کے بلز اور ریزولوشن پاس کریں جس کی وجہ سے جو مائنورٹیز ہیں وہ افیکٹ ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بل یا ریزولوشن پاس ہوگا بھی اس وقت تک وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ کمیونٹی, چاہے وہ مسلم کمیونٹی ہے یا وہ کوئی اور کمیونٹی ہے, اگر وہ اس کے جو 3/4 ممبرس جو ہیں اس کو ایکسیپٹ کر لیں تبھی آپ وہ ریزولوشن پاس کر سکتے ہو. پھر انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو, کیونکہ 1857 کی جنگ کے بعد مسلمانوں کو بالکل سائڈ لائن کر دیا تھا برٹشرز نے, ہندوؤں نے, تو انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح دوبارہ نہیں ہوگا. مسلمانوں کو آپ نے ایکولی سروسز اپرچونیٹیز دینی ہے. اسٹیٹ میں جو سروسز ہیں مسلمانوں کا بھی ان پر اتنا ہی حق ہے جتنا باقی کا ہے یا جتنا ہندوؤں کا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے کلچر, ان کی لینگویج, ان کی ریلیجن, ان کی سویلائزیشن, ان تمام چیزوں کی پروٹیکشن ہونی چاہیے. اور سینٹر میں اور پروویژنل کیبنٹس میں مسلمانوں کی 1/3 ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو کانسٹیٹیوشن بنے گا تو سینٹر اس کانسٹیٹیوشن کو اس وقت تک چینج نہیں کر سکتی جب تک کہ جو اسٹیٹس ہیں, جو پروونسز ہیں, وہ اس کو ایکسیپٹ نہ کر لیں. مطلب پروونسز کے رضامندی کے ساتھ ہی سینٹر کانسٹیٹیوشن میں کوئی نہ کوئی چینج کر سکتی ہے, کیونکہ قائد اعظم کو ایک چیز بالکل واضح ہو چکی تھی نہرو رپورٹ سے بھی کہ اگر وہ آئے تو وہ سینٹر میں سارا پاور اپنے پاس رکھیں گے اور پھر وہ اپنے اکارڈنگ ہی بل بھی پاس کریں گے, وہ اپنے اکارڈنگ ہی کانسٹیٹیوشن کو بھی چینج کریں گے. تو وہ ان پوائنٹس کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو, یا جو ہندوؤں کے رولز تھے, ہم آگے پڑھیں گے کہ وہ کس طرح الیکشن جیتا انہوں نے اور پھر وہ کیا کیا کر رہے تھے, تو وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک طرح سے ان کے اس پہ چیک رکھے. جو کانگریس کا جو ایٹیٹیوڈ تھا یا کانگریس جس طرح کی پاور چاہ رہی تھی, تو قائد اعظم اس چیز سے بالکل باخبر ہو چکے تھے. تو وہ ان پوائنٹس کے ذریعے سے مسلمانوں کے پروٹیکشن کر رہی تھی, ان کی ریلیجن, کلچر, لینگویجز کی بھی پروٹیکشن کر رہی تھی, ان کی ریپرزنٹیشن بھی بڑھا رہی تھی, اور ساتھ میں وہ جو پاور تھا جو کانگریس کے پاس آنا تھا اس پہ بھی وہ چیک رکھ رہے تھے. تو یہ وہ تمام پوائنٹس تھے جو قائد اعظم نے پیش کیے تھے نہرو رپورٹ کے رپلائی میں. ان کو ہم قائد اعظم کے 14 پوائنٹس کہتے ہیں. اگر ہم ان 14 پوائنٹس کا انالیسس کریں تو بہت ماڈریٹ پوائنٹس رکھے تھے قائد اعظم نے. مطلب ایسی کوئی پوائنٹس نہیں تھے جو بہت زیادہ مسلمس کے فیور میں ہو یا ہندوؤں کے اگینسٹ ہو یا ان سے ہندوؤں کو کوئی نقصان ہو, کیونکہ جو نہرو کے رپورٹس تھے اس سے اوبویسلی مسلمانوں کا نقصان ہی تھا. وہ مسلمانوں کو, باقی جو مائنورٹیز ہیں ان سب کو وہ سائڈ لائن کر رہے تھے. اب قائد اعظم کے بہت ماڈریٹ پوائنٹس تھے. اس سے نہ صرف مسلمانوں کو کی پروٹیکشن کا وہ خیال رکھ رہے تھے سب کانٹیننٹ میں, بلکہ باقی مائنورٹیز کے لیے بھی تھی. اور انہوں نے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کی تھی کہ سارا کا سارا پاور مسلمس کے ساتھ ہو. انہوں نے ریپرزنٹیشن کی ڈیمانڈ بھی ایسی کی تھی کہ جو اتنے ہو کہ وہ ایٹ لیسٹ مسلمانوں کے رائٹس پہ بات کر سکیں. تو ان کے پوائنٹس جو ہیں اگر ہم ان کے انالیسس کریں تو بہت ماڈریٹ پوائنٹس تھے. لیکن ان ماڈریٹ پوائنٹس پر ہندو کا کیا ریئیکشنس تھا؟ ہندو کا ریئیکشن یہ تھا کہ انہوں نے ان کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا ان پوائنٹس کے اکارڈنگ کہ ریڈیکولس. اب یہ پوائنٹس ان کے ماننے کے بالکل نہیں تھے, کیونکہ نہ تو وہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کے حق میں تھے, نہ تو وہ مسلمانوں کو 1/3 ریپرزنٹیشن دینے کے حق میں تھے, اور نہ ہی وہ سپریٹ الیکٹوریٹ کے حق میں تھے. لہٰذا انہوں نے ان پوائنٹس کو ریجیکٹ کر دیا. اب ایک طرف سے مسلم لیگ نے نہرو کی رپورٹ کو ریجیکٹ کیا تھا, اور یہاں جو ہے وہ کانگریس اٹھی اور انہوں نے قائد اعظم کی جو 14 پوائنٹس ہیں ان کو ریجیکٹ کر دیا. کنکلوژن میں آ جائیں ہم تو نہرو نے رپورٹ کریٹ کی, اور کیونکہ نہرو کی رپورٹ سے پہلے تک لگ رہا تھا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ میں جو حالات ہیں وہ شاید تھوڑا سا سنبھل رہے ہیں, ٹھیک ہو رہے ہیں, کیونکہ لکھنؤ پیکٹ میں انہوں نے سپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ ایکسیپٹ کر دی تھی. لیکن اس رپورٹ کے بعد جو ہے مسلمانوں کو تھوڑا سا یہ شبہ ہوا کہ اگر ان کیس چلے گئے برٹشرز یہاں سے اور پاور جو ہے کانگریس کے ہاتھ میں دے دی تو مسلمان پوری زندگی کے لیے سب کانٹیننٹ میں ہندوؤں کے غلام بن جائے گی. تو ان کو تھوڑا سا اس چیز پر ہوا کہ اگر کانگریس کو رول مل گیا تو پھر مسلمان کبھی بھی اپنے رائٹس پہ بات نہیں کر پائیں گے. اس لیے قائد اعظم اپنے پوائنٹس لے کر آئیں, اور انہوں نے ان پوائنٹس میں جو ہے اپنے ریپرزنٹیشن کی بات کی, مائنورٹیز کی ریپرزنٹیشن کی بات کی,
اور اس کے علاوہ وہ چیک بھی رکھنا چاہ رہے تھے. تو اس بیسس پہ انہوں نے کہا کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو چینج نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ 3/4 ممبرس اس کو ایکسیپٹ نہ کر دیں. تو یہ تمام جو پوائنٹس تھے وہ کانگریس ایکسیپٹ کرنے کے لیے راضی نہیں تھی, لہٰذا دونوں طرف نے ہی ایک دوسرے کے رپورٹس کو ریجیکٹ کر دیا. تو یہ تھے قائد اعظم کے 14 پوائنٹس اور اس پہ ہندوؤں کا ریئیکشن. نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہم اس کے بعد جو پوائنٹ ہے ہمارے الیکشن پہ آئیں گے. ہم 1939 کے الیکشنز ہوئے تھے اور اس الیکشن کے بعد جو ہے کیا ہوا.